اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ الذی توحد بالعز والبقاء وقہر عباده بالموت والفناء الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد البطهاء ونور الأرض والسماء المخاطب ياسين وطه أحمد المجتبى أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سادات العلا والأئمة الهدى واللعن على أعدائهم أعداء الله من ليلنا هذا إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، ہماری سلسلے کی دوسری مجلس ہے اور ہم نے ان مجلسوں کا عنوان مقام ولایت و امامت کو رکھا ہے مگر بی بی کی نگاہ میں. کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کی زندگی سے بلکہ مختصر ترین زندگی سے وہ کام لیا کہ جو انبیاء سے بھی نہیں لیا گیا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ 18 سالہ زندگی میں بی بی نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کی بدولت قیامت تک حق کا راستہ روشن ہو گیا اور باطل کے اندھیرے کی نشاندہی ہو گئی. ذرا سوچئے کہ بی بی کا تنہا غضب کتنے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے. آج بھی مین اسٹریم مسلمانوں سے کوئی پڑھ لکھ کر کے سمجھ کر کے در اہل بیت پر آتا ہے تو وہ صرف اور صرف بی بی کے طفیل آتا ہے. یہ حقیقت ہے. ورنہ باقی باتیں جتنی بھی آپ سنائیں گے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی ہاں میں ہاں ملا کے آگے بڑھ جائے گا. الٹا آپ کو نیچا دکھا کے آگے بڑھے گا کہ اس میں کیا بات ہے. ہم بھی مانتے ہیں مولا علی شیر خدا، ہم بھی مانتے ہیں مشکل کچھ، ہم بھی مانتے ہیں فاتح خیبر، ہم بھی مانتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. الحمدللہ پلس پوائنٹ ان کا ہو گیا. آپ کو ادب نہیں آتا، آپ احترام نہیں جانتے. صحابہ رسول اللہ کے، میں نے کہا کیا منطق ہے، عجیب منطق ہے. صحابہ ہیں اس لیے کچھ بھی نہ بولا جائے، مگر خود نبی کے بارے میں ہم جیسا بشر ہے کہا جا سکتا ہے. لاجک دیکھیے کیا لاجک ہے. خود رسول اللہ کے بارے میں کچھ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، پرابلم نہیں ہے. حضور کے بارے میں کہہ دو ہماری طرح بشر ہے. حضور کے بارے میں کہہ دو ان کا آپریشن ہوا تھا. حضور کے بارے میں کہہ دو کہ دل سے سیاہی جبرائیل نے نکالی تھی، چلے گا. حضور کے بارے میں کہہ دو کہ گھبرا گئے تھے، ان کو خود پتا نہیں تھا کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ، چلے گا.
صحابہ کے بارے میں خبردار ایک لفظ نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ صحابہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ مزے کی بات بتاؤ، حضور کو وہ نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر حضرت عثمان ذو النورین ہے۔ کیا منطق ہے، کیا لاجک ہے؟ امام حسن جو خود مجتبی ہیں، کائنات کے عظیم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دوسرے امام ہیں، ان کی قبر ویران پڑی ہے، جنت البقیع میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی حسنی ہے، بڑا ان کا مقام ہے۔ عجیب منطق ہے بابا، عجیب منطق ہے۔ یہ کیا لاجک ہے؟ یہ لاجک کو سمجھو۔ ادب ہم سے زیادہ کوئی صحابہ کا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم نے کہا صحابہ کا ادب کرنا چاہیے، منافقین کا نہیں۔ صحابہ کا ادب کرنا ایمان کا حصہ ہے، ظالمین کی حمایت کرنا کفر کی علامت ہے۔ ادب اور احترام اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے، جو لائق ادب ہو اس کا ادب ہو، جو لائق ادب۔ یہ بھی ہم نے کہاں سے سیکھا؟ در زہرا سے۔ بی بی نے ہرگز یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے بابا کے سسر لگتے، یہ بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، بزرگ صحابی حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ اب چند گھنٹے تھے تو 3 دن بنا دیا، چلو 3 دن حضور کے ساتھ غار حرا میں، انہیں حضور کی تنہائی نصیب ہوئی ہے۔ بی بی نے کوئی پرواہ نہیں کی، بی بی نے کہا کہ جو ولایت اور امامت کا حق ہے نا، اس کو اگر تم نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بھی سمجھانے کے لیے آؤں، تمہیں بھی سمجھانے کے لیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کارنامہ یہ صرف بی بی کا ہے۔ کتنے بزرگ علماء نے تحقیق کے بعد اپنے اس در اہل بیت پر پہنچتے ہی کتاب لکھی، تو کتاب کا نام ہی یہ لکھا کہ ہم نے نور فاطمہ سے ہدایت پائی، ہم نے اس بی بی کے واقعات کو سمجھنے کے بعد حق کا راستہ پا لیا۔ کل ہماری پہلی مجلس ہے، یہاں پر ایک ہمارے بھائی اہل سنت کے آتے رہے ہیں، اور مجلس سے پہلے وہ میرے پاس بھی آئے تھے، اور ان کو تھوڑی سی بے چینی تھی کہ میرا نام عثمان علی ہے، میں چاہتا ہوں نام بدل دوں۔ میں نے کہا نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہی تو سمجھاتے ہیں کہ ناموں کے چکر میں مت پڑنا، کردار کو دیکھنا۔ ناموں سے کیا پرابلم ہے؟ میرے مولا علی کے بیٹے کا نام بھی عثمان تھا، امام زمانہ کہ ایک نائب کا نام بھی عثمان سے کیا پرابلم ہے ہمیں؟ ہاں، امیہ کو عثمان اور ہے، علی کا عثمان اور ہے، اور اتفاق سے اس کا نام مجھے اس نے آئی ڈی کارڈ بھی دکھایا، ابھی یہی موجود ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی میں بعد میں سلامتی کے لیے سلوات پڑھاؤں گا آپ سے، لیکن یہ ذرا جملے کو سنیے۔ اتفاق سے میں نے دیکھا کہ عثمان علی ہے، میں نے کہا تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تم علی کے عثمان ہو، لہذا جب بھی کوئی آتا ہے در اہل بیت پر، وہ بی بی ہی کے تصدق سے آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے بی بی کی مجلسوں کو زیادہ سے زیادہ کیا جا رہا ہے، اسی لیے نور ہدایت جو بی بی ہی کے نام سے پھیل سکتا ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کارنامہ بی بی نے جو انجام دیا، اور وہ حدیث قدسی بھی الحمدللہ سب کی سمجھ میں آ گئی۔
اور میں اس بھائی عثمان علی کی سلامتی کے لیے، ان کے ایمان کی پختگی کے لیے، کہ پورا خاندان وہ کہہ رہے تھے میرا سب جو ہے مخالف ہے اور سخت مخالف ہے، آپ دعا کریں. ہم دعا بھی کریں گے ان کی سلامتی کے لیے اور ان کے اس در اہل بیت پر مخلصانہ آمد کے لیے خوش آمدید کہتے ہوئے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. وہ کارنامہ جو میں نے عرض کیا کہ انبیاء سے بھی اللہ نے وہ کارنامہ نہیں دی، اور وہ کارنامہ انبیاء سے لینے کا کوئی مناسبت اور کوئی تک بھی نہیں بنتا تھا، کیونکہ جب آخری مرحلے میں ساری انبیاء کی محنتوں کو اللہ کامیاب کرے گا آخری نبی کے ذریعے سے، اور آخری نبی کی ساری محنتوں کو انڈوز کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے امامت کا سلسلہ چل پڑے گا، تو اس موقع پر ہے کہ ایسی بیوی ہو کہ جو حلقہ وصل ہو امامت اور رسالت کے درمیان، اور پھر دونوں کے تحفظ کے لیے وہ قربانی دے کہ جو قیامت تک اس قربانی کے سلسلے کو بھی جاری رکھے. آج تک بیوی کی طرف سے قربانی جاری ہے، حتیٰ کہ دین کو جو کہا جاتا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ہم نے اے حبیب آپ کو وہ دین بھیجا ہے کہ تاکہ وہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے، اور وہ غلبہ بھی کسی اور کے ہاتھوں سے نہیں، اسی زہرا کے لال کے ہاتھوں سے ہے، اسی زہرائے اطہر کے فرزند کے ہاتھوں یہ کام بھی ہونے والا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. قیامت تک کے لیے بات ہے. تو بی بی کی 18 سالہ زندگی کو مت دیکھنا، کارنامے کو دیکھنا. کسی بھی عمل کی تاثیر کے حساب سے اس کا اجر مقرر ہوتا ہے. یہ عدالت الہیہ کا فیصلہ ہے. توجہ ہے؟ عدالت الہیہ کا فیصلہ کیا ہے کہ ہر عمل کی تاثیر کے مطابق، اس کی افادیت کے مطابق اس کا اجر اسے ملے گا. ممکن ہے کہ وہ ایک لمحے کا عمل ہو اور ثقلین کی عبادت پر بھاری پڑ جائے. میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ بہت کچھ چاہتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کروں، چونکہ وقت بہت کم ہے. میں تیزی سے اشارتاً باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا، اور آپ بھی اپنی سماعتوں کو بھی تیز رکھیے گا تاکہ باتوں کو آپ بھی کرتے چلے جائیے اور کوئی بھی مس نہ کریں، کوئی بات مس نہ کریں. توجہ ہے نا؟ تو عمل کی تاثیر کے مطابق اس کا اجر ہوتا ہے. اگر عمل ایک لمحے کا بھی ہو مگر اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہو کہ عبادت ثقلین پر غلبہ پا جائے تو سند رسول اللہ اسے دے دیتے ہیں. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. لہذا یہ نہ دیکھو کہ کس نے کتنے سال نمازیں پڑھی ہیں، یہ دیکھو کہ کس نے کیسی نماز پڑھی ہے. اسی لیے میں نے یہ بات بڑے ہی اطمینان کے ساتھ کی ہے، بغیر غلو اور مبالغہ آرائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 900 سالہ زندگی پر بھی بی بی کے وہ آخری لمحات غالب ہیں کہ جن لمحات نے بی بی کے اس کردار کو ظاہر کیا. وہ کردار کیا ہے؟ مقام ولایت و امامت کا دفاع کرنا اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتانا کہ دیکھو یہ ہے اصلی راستہ. جو ہٹ گئے وہ بھٹک گئے، وہ نکل گئے راستے سے. اب ثقیفہ کو اس سے بہتر انداز میں کوئی رسوا کر سکتا تھا؟ کوئی رسوا نہیں کر سکتا. بی بی نے ہمیشہ کے لیے رسوا کر. آئیے کچھ ہمارے اہل سنت کے علماء بھی ان مجلسوں کو جو ہمیں جانتے ہیں وہ سن رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی انہوں نے ایک سوال رکھا ہے کہ آپ جب امام کہتے ہیں
تو ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں اس کا تصور بہت ہلکا ہے. آپ جب کہتے ہیں امام علی تو کہتے ہیں جیسے کہ امام بخاری، جیسے کہ امام فلاں، جیسے کہ امام فلاں، امام فلاں امام. جب ہم کہتے ہیں ولایت تو کہتے ہیں ولایت جیسے کہ فلاں ولی فلاں ولی فلاں ولی فلاں ولی. تو ان کی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس مجلس میں ولایت اور امامت کی اصل ڈیفینیشن سامنے رکھ دیں تاکہ ہمارے جیسے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے جیسے بہت سارے لوگ جب آپ امام کہیں تو اس تبادل ذہنی کے ساتھ، اس معنی کے ساتھ اس کو سنیں. کیونکہ جب بھی ہم امام امام کہہ کے گزر جاتے ہیں نا تو ایک نے مذاق بھی اڑایا ہے، شیعہ بڑا فخر سے کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں ہمارے تو سینکڑوں امام ہیں، تو اس میں کون سی بات ہو گئی؟ تو انہوں نے امام کے لفظ کو بھی ایسا ہلکا کر دیا نا جیسا انہوں نے خلافت کو ہلکا کر دیا. اس لیے ضرورت ہے کہ تھوڑی سی توجہ آپ بھی دیں. شاید آپ کے لیے بھی بہت اچھی بات ہو، یا کم از کم اپنے باقی دوستوں کو بھی آپ بتا سکیں کہ جب ہم امام کہتے ہیں تو امام سے مراد یہ ہوتا ہے. جب ہم ولی کہتے ہیں، ولایت کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں تو اس معنی میں کہتے ہیں. اور ایسے پوری کائنات میں 12 سے زیادہ نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہوئے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں، ورنہ خالی امام ہمارے 12 ہیں تو ہمارے سینکڑوں ہیں، ہر کسی کو امام. اب ذرا غور سے سنیے گا، بی بی نے جس امامت و ولایت کا دفاع کیا اور جو تحریک چلی سقیفہ سے، اس کی ابتدا ہی میں بی بی نے اس کا ٹیٹوا دبا دیا. وہ کیا ہے؟ خطبے میں بی بی نے 2 لفظوں سے امامت کے معانی اور ولایت کے معانی سمجھا دیے. فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ اطاعتنا طاعتنا نظاما للملہ. اللہ نے ہمارے ولایت کو اور ہماری اطاعت کو کہ جو تم پر فرض ہے، ملت کے لیے نظام قرار دیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ولایت، اس کا مطلب نظام ہے. نظام کا مطلب سسٹم ہے، اور ایسا سسٹم کہ تم چاہو یا نہ چاہو اس سسٹم کے بغیر تم آگے نہیں بڑھ سکتے. آج کے لیے، آج کی دنیا میں جو ہمارے جوان ہیں ان کے سامنے ہلکی سی معمولی سی مثال رکھ دیتے. سوچئے کہ اگر 24 گھنٹے اسی کویت سٹی کے اندر ساری جتنی بھی ٹریفک لائٹس ہیں وہ خراب ہو جائیں اور کوئی بھی پولیس فورس اتنی نہ ہو کہ لوگوں کو سڑکوں پہ جا کے کنٹرول کرے، بتائیے کہ کیا حشر ہوگا؟ ایک نظام کا معمولی سا حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، کیا ہے؟ ٹریفک. ٹریفکنگ کا کیا حشر ہوگا؟ لائٹس اب جائے پتہ نہیں چلا گرین ہے یلو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کام نہیں کر رہا، کوئی پولیس بھی نہیں ہے بتانے والا، ہر کسی کو جانا بھی ہے. ایک 24 گھنٹے کو تصور میں لائیے کیا حشر ہوگا. جبکہ سارے نظام کی بات نہیں کر رہا ہوں، نظام کے ایک حصے کی بات کر رہا ہوں، نظام کے ایک حصے کی بات کر رہا ہوں. ایک حصہ اگر ڈیمیج ہو گیا یا ان ایکٹیویٹ ہو گیا، غیر فعال ہو گیا اور وہ خراب ہو گیا تو حشر کیا ہوگا؟ اسی 24 گھنٹے کے اندر نہ جانے کتنے ایکسیڈنٹس ہوں اور نہ جانے کتنے حادثات ہوں کہ جو صدیوں تک اس کے اثرات کو لے کے چلیں. ایسے ہی ہے نا؟ اگر غلط ہے تو مجھے بتائیے غلط ہے. ایسے ہی ہے. یا پھر پورے اس نظام دفاعی کے اندر جو کمپیوٹر کا سسٹم ہے وہ سسٹم کولیپس ہو جائے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. بہت سارے یہاں آئی ٹی کے بھی جوان یہاں پر نظر آ رہے ہیں.
ان کو پتا ہے کہ اگر ایک سسٹم پورا نیٹ ورک خراب ہوتا ہے تو کیا حشر ہوتا ہے. ایک بینک کا نظام آئی ٹی کا نظام درہم برہم ہو جائے کیا ہوگا؟ کسی کا پھر کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا نا. بی بی نے فرمایا کہ تم علی کو چھوڑ تو رہے ہو, تم اس نظام ولایت کا انکار کر کے تو آگے نکل گئے ہو, مگر یاد رکھنا کہ یہ ایکسیڈنٹس اتنے ہوتے رہیں گے, تباہیاں اتنی مچتی رہیں گی, حق سے تم اتنے دور چلے جاتے رہو گے, اندھیروں میں ایسے ڈوبتے جاؤ گے کہ اگر پھر تم خود دوبارہ نہیں آؤ گے تو سیدھے جہنم ہی میں جا کے گرو گے. اگر تمہیں جہنم میں نہیں جانا ہے تو واپس نظام کی طرف آنا ہے جسے ولایت کہتے ہیں. جنگل پار کرتے ہیں نادے علی علی, ہم سب کی مشکل حل کرو, مشکل کشا علی, نادے اب سمجھ رہے ہیں بی بی نے کیا ایک لفظ کے اندر ساری حقیقت واضح کر دی. جعل اللہ طاعت, اطاعت کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہماری اطاعت تم پر واجب ہے, تم ہمیں نہ بتانا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, میراث کا مطلب کیا ہوتا ہے, نبی چھوڑ کے جاتا ہے یا دے کے جاتا ہے, تمہیں نہیں ہم سے پوچھنا ہے, تم کو ہم سے پوچھنا ہے. اطاعت ہماری تم پر واجب ہے. کوئی بھی ڈاکو انسپیکٹر کا لباس پہن لیتا ہے تو انسپیکٹر نہیں بن جاتا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. عجیب بات ہے نا, عجیب بات ہے. بی بی نے فرما دیا ایک ہی لفظ کے اندر, نظاماً للملہ, ملت اگر ہے تو اس کا نظام ولایت ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے. نہیں مانتے, نظام کو چھوڑتے ہو تو نقصان صاحب نظام کا نہیں ہے, نظام کو چھوڑنے والے کا ہے. یہ بالکل واضح تو بی بی نے اس بات کو واضح کر دیا. اب ولایت کے مفہوم کو سنیے. قرآن مجید میں 380 سے زیادہ مقامات پر لفظ ولایت, ولی, اولیاء کے الفاظ موجود ہیں. 380 سے زیادہ. اس کا مطلب یہ کہ بہت اہمیت دی ہے اللہ نے اس بات پر. اور اگر ولایت کی صحیح ڈیفینیشن سننا چاہتے ہیں تو ڈکشنری کو بھی کھول لیجئے, لغت کو بھی کھول لیجئے. عربی زبان کا لفظ ہے, کوئی باہر سے نہیں آیا ہے, کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے کہ جو قرآن میں آ گیا. اللہ نے اسی عربی زبان سے ہی اس لفظ کو استعمال کیا. توجہ سے سنیے گا. یہ جو ولایت ہے اس کے جو اصل روٹ لیٹرز ہیں جس کو ہم حروف اصلی کہتے ہیں, حروف اصلی 3 ہیں. وہ کیا ہے؟ واو, لام, یہ والیہ. اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ 3 ایلیمنٹس پر, 3 ارکان پر مشتمل ہے. 3 حرفوں کا یہ لفظ ہے. 3 حرف ہیں اور 3 حرفوں کے اندر 3 ایلیمنٹس ہیں, 3 ارکان ہیں. اگر تینوں ہیں تو پھر اس کا معنی واضح ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, واو لام یہ جہاں پر ہوگا اس کی جو روٹ ورڈ ہے اس کا معنی ہے قرب, نزدیکی. قرب جانتے ہیں نا, قرب کیا ہے؟ نزدیک ہونا. دوسرا اس کا ایلیمنٹ ہے کہ ہر قرب کو ولایت نہیں کہتے, بلا فصل قرب کو ولایت کہتے ہیں. ابھی میں مذہب, اعتقاد, عقائد کی دنیا سے بہت دور, خالی لغت کی دنیا میں ہوں. ابھی ڈکشنری کے اندر بات چل رہی ہے کہ جو ہر عربی جاننے والا اسی کو پڑھتا ہے, اسی کو سمجھتا ہے. اب اس کا مذہب جو بھی ہوگا, لغت مذہب کو نہیں بیان کرتی, لغت لفظوں کے معنی بیان کرتی ہے. چل رہے میرے ساتھ کہ نہیں چل رہے؟ دوسرا کیا ہے؟ بلا فصل ہونی چاہیے قرب. تیسرا یہ کہ دونوں کی طرف سے اس قرب کا احساس بھی ہو.
ممکن ہے کہ آپ کسی کے قریب ہوں، وہ آپ کے قریب نہیں ہے، وہ آپ کو بالکل نہیں پسند کرتا، آپ پسند کیے جا رہے ہیں نا؟ کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک لڑکی کے پیچھے لڑکا بھاگ رہا ہے مگر لڑکی ہرگز گھاس نہیں ڈالتی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس کو پھر لفظ ولایت استعمال نہیں کرتے، اس کو آپ عشق کہیں، اندھا عشق کہیں، جو بھی کہیں، مگر وہ ولایت والی بات نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو تین چیزیں ہیں اس کے اندر، تین ارکان ہیں. ایک قرب ہو، دوسرا قرب بھی بلا فصل ہو، تیسرا کیا ہے؟ دونوں طرف سے اس کا احساس بھی ہو. اب اس کے بعد لفظ ولایت بنتا ہے. تو ولایت بھی دو لفظوں کے ساتھ آتا ہے. ایک واو کے نیچے زیر ہے ولایت، یہ غلط نہیں ہے، ولایت بھی صحیح ہے. مگر ایک اور اسی طرح لکھا جاتا ہے مگر واو کے اوپر زیر نہیں، زبر ہے، ولایت. دونوں میں فرق ہے. جی ہاں، جتنا فرق زیر زبر میں ہے اتنا ہی فرق اس میں ولایت اور ولایت میں ہے. آپ میرے ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ کسی کو نیند تو نہیں آ رہی؟ ایک جاندار صلوات پڑھ دے، محمد و آل محمد. اچھا، یہ گفتگو میں اس لیے کہ جو کل کی گفتگو ہے اس کے ساتھ میں جوڑ سکوں، پہلے معنی سمجھ میں آ جائیں ولایت کے، ولایت کے. ولایت کو لغت میں جا کے تلاش کیجئے گا. زیر ہے اگر ہے، واو کے نیچے زیر ہے، تو ولایت کا مطلب دوستی بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں کیا پرابلم ہے؟ دوستی ہی نبھا دیتے، دوستی ہی نبھا دیتے، مگر دوستی بھی نہیں نبھائی گے، دوستی بھی نہیں نبھائی گے. واو کے نیچے اگر زیر ہے تو اس کا معنی دوستی بھی ہے، اس کا معنی سرپرستی بھی ہے، اور اس کا معنی، توجہ سنیے گا، اس کا معنی آقائیت اور امارت بھی ہے. یہ اگر واو کے نیچے زیر ہوگا. مگر اگر زبر ہوگا تو پھر معنی بھی زبردست ہوگا. اب میں آپ سے صرف چاہوں گا توجہ دیں، بس آپ کے کچھ نہیں، توجہ بھی اگر نہیں دیں گے تو آپ سے بڑے کنجوس کوئی نہیں. ٹھیک، توجہ دیں گے نا؟ توجہ دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ جو توجہ آخر تک دے رہا ہے اس کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں، محمد والے. توجہ، واو کے بغیر زبر ہوگا تو قرآن مجید نے ولایت دو جگہ پہ استعمال کیا ہے. پورے قرآن میں دو جگہ پر ولایت واو کے اوپر زبر کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور ایسا زبردست ہے کہ ولایت کا کوئی اور معنی ہی نہیں بنتا سوائے اس کے کہ کیا؟ کہ ولایت یعنی جس کو تصرف کا حق حاصل ہو، جس کو تصرف کا حق حاصل ہو، جو جتنی ظرفیت والا ہوگا اتنی اسے تصرف کا حق دیا جائے گا. اگر باپ ظرف والا ہے تو تصرف کا حق ہے بچوں پر، شوہر ظرف والا ہے تو بیوی پر تصرف کا حق رکھتا ہے. اگر کسی مسجد کا پیش امام حق رکھتا ہے، صلاحیت اس کے اندر ہے، تو پیش امام ہونے کے ناطے جو نماز میں آنے والے نمازی ہیں ان کے احکام نماز کے اندر تصرف کا حق رکھتا ہے. مگر یہ سارے حقوق جو تصرف کے ہیں محدود ہیں، لیمیٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارے ظرف لیمیٹڈ ہیں، ہمارا ظرف لیمیٹڈ ہے، ہم اس حد تک جا نہیں سکتے ہیں. اب اس معنی میں کہ جس معنی میں واو کے اوپر زبر ہو، اس ولایت سے مولا بنتا ہے. اب آپ مولا کو ولایت سے لیں گے جس کے نیچے زیر ہے تو اس کے معنی بھی دوستی کے ہو سکتے ہیں، مگر جو معنی سرکار نے غدیر میں واضح فرمایا وہ واو کے اوپر زبر تھا، ولایت والا مولا ہے.
دو جگہ پر ولایت واؤ کے اوپر زبر کے ساتھ استعمال کیا ہے، دونوں جگہ پر سنی شیعہ سارے مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد اللہ فرما رہا قیامت کے دن کسی کو کوئی بھی تصرف کا حق نہیں ہوگا، صرف اللہ ہی کو مکمل تصرف کا حق حاصل ہوگا۔ یہ ولایت ہے۔ اب اس ولایت کو اللہ جس کے جتنے ظرف کے اعتبار سے عطا بھی فرماتا ہے، اس کا ایک نمونہ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 سے 82 تک اللہ نے ایک واقعے کی شکل میں ذکر کر دیا ہے۔ اللہ کا مزاج قرآن مجید میں یہ ہے، سنیے گا غور سے، مفضول کو واضح کرتا ہے تاکہ پڑھنے والا قرآن کو افضل تک چلا جانے میں اس کو آسانی ہو جائے۔ یہ ایک اس کی سنت ہے۔ اور دوسری سنت بتا دوں قرآن مجید کی، دوسری سنت یہ ہے کہ اس نے جن کو ولایت دی ہے نا ان کے نام بہت کم قرآن میں لیے ہیں، کام بتا دیے ہیں، نام نہیں لیے ہیں، تاکہ کوئی ناموں کے چکر میں جس کو ہم نے کل ولایت دی ہو اس کا انکار نہ کرے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، ایک کو ولایت اللہ نے کچھ دیا۔ میں بھائی لفظوں کو جب استعمال کر رہا ہوں تو پورے احتیاط کے ساتھ کہ کہاں زیر لگنا چاہیے اور کہاں زبر لگنا چاہیے، آپ اسی طرح سنیے گا۔ ولایت کا مفہوم جب میں کہوں گا تو آپ کے ذہن میں آ گیا جس کو تصرف کا کہیے حق حاصل ہے۔ اب اس کے درجات ہیں، کسی کو خالی ایک بستی کا حق حاصل ہے، کسی کو اپنی ایک امت کا حق حاصل ہے، کسی کو صرف خاندان والوں کے اوپر ہی حق حاصل ہے، کسی کو اس سے بھی زیادہ جان پر بھی حق حاصل ہے، مال پر بھی حق حاصل ہے، اولاد پر بھی حق حاصل ہے۔ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ اولاد پر بھی حق حاصل ہے، مگر جن کو کل ولایت عطا ہوتی ہے اس سے ہدایت محدود نہیں ہوتے، آگے پوری کائنات پر تصرف کا حق حاصل ہے۔ کیا آج کر گئے ہوتے نا تو اس طرح آپ کے چہرے نہ ہوتے۔ میں نے جملے کو دوبارہ دوہرا دوں جملے کو تو آپ ذرا بات کو سمجھیں۔ جن کو اللہ ولایت تکوینی سے نوازتا ہے تو وہ پھر پوری کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں، پوری کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ اس لیے علی کو مولا علی کہا نہیں جاتا، علی کو مولا شیعہ نہیں کہا جاتا، کہا جاتا مولا کائنات ہے، یعنی پوری کائنات پر جس کو تصرف کا حق حاصل ہے۔ پوری کائنات پر جس کو تصرف کا حق۔ اس لیے کبھی آپ کہیں کسی جگہ سے سنیں کہ وہ سورج کو پلٹا رہے تو پریشان نہ ہو، تصرف کا حق حاصل ہے۔ اگر دیوار جس کے آنے سے پہلے ماں کے ذریعے سے ایک اشارہ ہو جاتا ہے تو دیوار میں در بنتا ہے تو تعجب نہ کیجئے، تصرف کا حق حاصل ہے۔ اگر 100 سے زیادہ پہلوان جس دروازے کو کھولتے ہیں، 100 سے زیادہ پہلوان جس دروازے کو بند کرتے ہیں، وہ اگر اس دروازے کو انگلی پر اٹھا لیتا ہے تو تصرف کا حق حاصل ہے۔ کوئی جھوٹا سا نقلی سا جنازہ آتا ہے مذاق اڑانے کے لیے کہ مولا آپ نماز پڑھا دے، صرف پوچھتے ہیں پڑھا دوں، راضی ہو میں پڑھا دوں، کیونکہ نماز جنازے کے لیے اس کا جو ولی ہوتا ہے نا اس کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، پڑھا دوں، اندر سے ابھی وہ ہنسی چھوٹنے والی ہے، ہنسی چھوٹنے والی ہے، پڑھا دے تاکہ جیسے نماز ختم ہو تو قہقہ لگائے۔ اور وہ قہقہ کیسے رونے میں بدل گئے، کیونکہ اسے تصرف کا حق
حاصل ہے. وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور زندے کو مارنا. توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا کہہ رہا سبحان اللہ. مردے کو جلانا، مردے کو جلا دے تو پوری دنیا خوش ہوتی ہے، اور کسی زندے کو مار دے کیا کہہ رہا. دنیا روتی ہے. مگر دونوں کا جس کو حق حاصل ہے اس کو ولایت والا کہتے ہیں، جس کو ہم مولا کہتے ہیں. کیا کہہ رہا سبحان اللہ. مولا کا مطلب واضح ہو گیا نا. ولایت سمجھ میں آ گئی نا. تھوڑی سی ولایت جس کے اندر مال پر، جان پر اور چند چیزوں پر تصرف کا اللہ نے حق حاصل دیا، حق دیا، اور ان کا نام ہو گیا حضرت خضر. ٹھیک؟ قرآن میں ہے اور اس کی تفسیر بہت طویل ہے، ٹائم میرے پاس نہیں ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا، یہاں تک آ کے میں نے کہا تھا کہ نہیں کر سکوں گا، مگر چونکہ تمہید بہت ضروری تھی. ولایت کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، پھر واقعے کو پڑھیں گے بھی تو مزہ نہیں آئے گا، سمجھ میں بات نہیں آئے گی. اس لیے میں ذرا تیزی سے بولوں گا. کہ آیا ہے نا آپ لوگ، سماعتوں کو بھی تیز رکھا ہے نا آپ نے، بالکل اس ریس میں گھوڑے کی طرح کہ جو کسی طرح پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، آگے بڑھنا چاہتا ہے، ویسے آپ کی سماعتوں کو تیز رکھے گا. بالکل ریڈی اسٹڈی، بالکل تیار. دیکھیں صلوات کے ذریعے سے مجھے اطمینان حاصل ہے. اب تفسیر کا ایک جملہ بھی سن لیجیے گا، بہت تیزی سے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کریں، کلیم اللہ بن گئے، بڑا مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا تھا. ہر بات کو وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور وہ تو ہر کوئی وحی کے ذریعے سے بات کو اللہ کے لے لیتا ہے، ہر نبی لے لیتا ہے، مگر کلام کرنا، تکلم کرنا اللہ کی ذات سے براہ راست، یہ عظیم مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا. تو ایک لمحے کے لیے موسیٰ نے سوچا علیہ السلام. ہر نبی کا احترام واجب ہے، اور پھر احترام کے ساتھ نام لینا بھی چاہیے، کیونکہ ائمہ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. توجہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اس کا مطلب یہ ہو کہ اس پوری زمین پر مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے. زندگی میں نہیں سوچا، ایک لمحے کے لیے سوچا، جس کو ہم عجب کہتے ہیں، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کا حق بھی حاصل تھا. کون ہے جو موسیٰ جیسا کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام کرے؟ کون ہے جو توریت کا صاحب ہو، صاحب شریعت ہو، اولوالعزم پیغمبر میں ہو، جس کی حفاظت اللہ نے کس طرح کی تھی، بچپن کیسے ہوا تھا، ساری دنیا جانتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام. اگر ساری دنیا بھی کہتی، یہ خود بھی کہتے، کوئی بہت گناہ یا کوئی غلط بات نہیں تھی، عجب تھا، اور یہ ایک فطری تقاضے کے طور پر اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا سوچنے لگے؟ میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم ایک میرے بندے سے جا کے ملو. بندے، لفظ بندے کو استعمال من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندے کو، کہ جس کو ہم نے دو چیزیں دی ہیں. ایک میں اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے، جس کی تفسیر سارے مفسر لکھتے ہیں ولایت، وہ رحمت خاص ولایت ہے. دوسری چیز ہم نے عطا کی علم، ہم نے اپنی طرف سے علم دیا ہے. جا کے کچھ سیکھو. میں اپنی زبان میں، اپنے لہجے میں، اپنے مفہوم کو ظاہر کرتا ہوں، آپ اس کا حوالہ مجھ سے نہ پوچھے گا. گویا کہ اگر کوئی اولوالعزم پیغمبر بھی عجب کا کسی جگہ پہ شکار ہوتا ہے تو وہاں عجب سے بھی نکالنے کے لیے اسے ولایت کا سہارا لینا پڑتا ہے. در سے ولایت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کو بھی چاہیے. جاؤ ملو، کچھ حاصل کرو. آتے ہیں اور
اب یہاں پر کوئی بھی نہیں پوچھتا قرآن میں نام کہاں ہے حضرت خضر کا، دکھائیے، نہیں تو ہم نہیں مانیں گے، چونکہ وہاں ان کا معاملہ نہیں ہے نا۔ اس لیے ایک روایت میں حضور نے فرمایا وہ جو عبد ہے وہ حضرت خضر ہے۔ سارے مسلمانوں نے مان لیا، ایک ذرہ اختلاف نہیں ہوا۔ جہاں مولا علی کی بات کرتے ہیں کہاں قرآن میں لکھا ہے، وہاں مرچی لگ جاتی ہے، جلن سی ہونے لگتی ہے۔ معتبر سے معتبر روایت بھی سناؤ، نہیں چونکہ بخاری میں نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، عجیب ہے، عجیب ہے۔ وہاں بغض ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہے، اس لیے فوراً مان لیں، ٹھیک ہے، کوئی نام نہیں ہے، ٹھیک۔ اب اللہ فرماتا ہے، اب یہی آیت نمبر 65۔ اب میں ہر آیت کو سامنے آپ کے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، تیزی سے میں مفہوم کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کے ساتھ ہی فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں، آپ اپنی شاگردی میں مجھے قبول کریں گے، آپ مجھے سکھائیں گے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر نے پہلے ہی مرحلے میں کہا نہ، تم کیپبل نہیں ہو، انک لن تستطیع معی صبرا، تم صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ چل نہیں سکتے، شاگردی بھی میری نہیں کر سکتے۔ کہا میں پوری کوشش کروں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی کوئی مخالفت نہ کروں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، کہ آ جاؤ۔ ابھی جیسے ہی حضرت موسیٰ کا ہاتھ تھاما، سیدھے گئے اور جا کر کے کشتی پہ بیٹھ گئے، کیونکہ ایک ندی سے دوسری طرف جانا تھا، ندی کے سفر کو طے کرنے کے لیے بیٹھے۔ جیسے ہی بیٹھے حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا، سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے، اس کے مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کر رہے ہو، مال میں تصرف، توجہ ہے کہ نہیں؟ کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر حضرت خضر نے تصرف کیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تصرف کیا کہ یہ کیا کر رہے، یہ تو بہت بری بات ہے، بہت غلط کام کر رہے۔ کہ میں نے کہا تھا نا، دہرائے کہ تم برداشت نہیں کر سکتے، انک لن تستطیع معی صبرا۔ 4 جگہوں پر بار بار حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ تم برداشت کہیے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی منکر قرآن ہے وہی جھٹلا سکتا ہے اس واقعے کو، ورنہ جو بھی قرآن ہے، قاری ہو چاہے حافظ ہو چاہے مفتی ہو چاہے پیر ہو، اس کو ماننا پڑے گا۔ 4 دفعہ پر حضرت خضر نے کہا تم نہیں کر سکتے، میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ ولایت جس کے پاس ہے اس کے ساتھ موسیٰ جیسا بھی آگے نہیں چل رہا۔ اب بی بی کی عظمت کو بعد میں سمجھیے گا، ذرا اس کو سمجھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے۔ پھر آگے دلیل دے رہے ہیں، اور دلیل ساری معقول ہے، منطقی ہے، بالکل شریعت کے مطابق ہے، عقلانیت پر مبنی ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، پانی اندر آئے گا ہم سب ڈوب جائیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، بولنا نہیں۔ اوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب نہیں بولیں گے، پھر نہیں بولیں گے۔ اچھا، کشتی سے پار ہو کر کے نکلے ہیں، نکلتے ہی ایک لڑکا دیکھا، لڑکے کو دیکھتے ہی حضرت خضر نے اس کا کام تمام کر دیا، قتل کر دیا، مار دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی مارا انہوں کا اقتلت نفسا زکیہ، ایک بے گناہ انسان کو آپ نے مار دیا، کیا کیا تھا اس نے، کیوں ایسا کیا آپ نے؟ کہ میں نے کہا تھا نا بولنا نہیں، برداشت نہیں ہے تمہارے اندر، تم دیکھ نہیں سکتے ولی کے کاموں کو، تم ولایت کے مفہوم کو اس طرح سمجھ نہیں سکتے ہو۔ کرے یا پھر نہیں بولوں گا، کہ اب کی بار اگر بولو گے تو پھر کنٹینیو ہم نہیں کریں گے۔ یہ دوسرا قدم تھا۔ تیسرا قدم، ایک قریے میں داخل ہوئے، قریے میں گئے، دھوپ، شدت، سفر، مسافرت، تھکان، بھوک کو پیاس لگی ہے، کوئی بھی نہ ان کا استقبال کرتا ہے، نہ ان کو پانی پوچھتا ہے، نہ ان کو کھانا دیتا ہے، نہ کچھ کھانے کی ترکیب کرتا ہے، کوئی بھی مہمان نواز نہیں ہے۔ کیسا قریہ آ گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے نا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون آیا کون گیا، اور ہے توجہ ہے۔ تو ان کے اندر تھا کہ کچھ کہوں، لیکن یاد آ گیا مجھے کچھ کہنا نہیں ہے۔ دیوار ایک گر رہی تھی، اس کو حضرت خضر نے کہا آؤ مل کر کے اس کو جلدی جلدی بنا دیتے ہیں، دیوار کو پھر سے تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر بول پڑے
کہ اگر آپ کہیں تو یہاں تھوڑی سی نرمی ہے نا، 2 دفعہ ڈانٹ پڑ چکی ہے یہاں پر، اگر آپ کہیں تو لوگوں سے کہیں کھانا پینا تو نہیں دے رہے، کم از کم ان کی ہم نے دیوار ٹھیک کر دی ہے، اس کی اجرت کے طور پر کچھ کھلا دیں، بھوک لگی ہے۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم نہیں چل سکتے میرے ساتھ؟ ہادہ فراق بینی و بین، اب جدائی ہو گئی۔ 3 درس 3 قدم ولایت کے ساتھ حضرت موسیٰ چلے، آگے نہیں چل سکے، کیونکہ جس کو اللہ نے ولایت عطا کی تھی اس نے کہا کہ اب نہیں چل سکتے ہو تم۔ تینوں جگہ 3 تصرف کے حق کو ظاہر کیا، مال پر تصرف کیا، کشتی میں سوراخ کیا، جان پر تصرف کیا، اس بچے کو مار ڈالا، اور پھر کائنات میں مختصر زمین پر تصرف کیا، دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اب جدائی ہو ہی گئی ہے تو بتا دے بھئی آپ نے کیا ہے؟ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ تو سنو، اب ذرا پوری توجہ سنیے گا، جس ولایت کو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن جس کو سمجھا رہا ہے، وہ اگر ولایت آپ کے دماغ میں آ جائے گی تو جب بھی آپ مولا کہیں گے اسی معنی میں کہیں گے۔ اگر یہ معنی جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کو آپ نہیں سمجھیں گے تو جب بھی مولا کہیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم مولا کس لیے کہہ رہے ہیں، کس معنی میں کہہ رہے ہیں، پھر ہر کسی کو آپ بھی کہنا شروع کر دیں گے، ہے نا؟ آپ کو نہیں معلوم ایسا ہوا ہے نا کہ بیٹھ کے کچھ اب مولا علی کہہ رہے تو مولا عمر، مولا عثمان، مولا فلاں، اب مولا کو استعمال ہی کرنا ہے نا، کر لو جہاں چاہے کر لو۔ آج ہم قرآن کا معنی بتا رہے ہیں، اگر اس معنی میں ہے تو پھر دیکھو کائنات میں علی کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ توجہ، پوری توجہ، پہلے مرحلے میں کہا جاننا چاہتے ہو؟ فرما دیں کہ میں نے کشتی پہ بیٹھتے ہی نگاہ دوڑائی اور ندی کے اس پار ایک حاکم کی نیت پڑھ لی، جس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جو بھی اب کشتیاں آئیں گی اس پہ میں قبضہ جما لوں گا، اور پھر مجھے یہ بھی علم ہوا کہ یہ کشتی مسکینوں کی ہے، اس کو غصب ہونے نہ دیا جائے۔ کاش خضر وہاں پر بھی آتے جہاں مسلمانوں نے بہت کچھ غصب کیا ہے۔ اب میرے ساتھ چلے تو بات بنے۔ وقت آج میں تھوڑا سا زیادہ بھی لے لوں، بہت ہی زیادہ معذرت کے ساتھ، اور جو محتممین ہیں ان سے بھی معذرت کے ساتھ کہ آج میں شاید 1 گھنٹے کو بھی آگے آپ کو زحمت دے کر کے آگے نکل جاؤں۔ تیار ہیں تو میں بیان کروں ورنہ میں روک دوں؟ تیار ہے نا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل توجہ ہے، مجھے پتا چل گیا کہ مسکینوں کا یہ مال ہے، اس کو نقصان اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے نقصان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چھوٹا سا نقصان کر دوں، کیونکہ مجھے وہ بھی پتا چل گیا ہے کہ جو حاکم بیٹھا ہے نا انتظار میں کہ جو کشتی آئے گی اس پہ قبضہ کروں گا، اس نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ اگر صحیح سلامت والی کشتی ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہوگی، اسی پہ میں قبضہ کروں گا، ٹوٹی پھوٹی ہوگی تو میں اس کو نہیں قبضہ کروں گا۔ میں کہتا ہوں ولایت اسے حاصل ہے جو لوگوں کی نیتوں کو پڑھ لے۔ بیٹھے کشتی پر اور اس پار رہنے والے کی بات خالی سنے نہیں، باتوں کو سننے میں ہوا کا سہارا بھی چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہوا کا سہارا چاہیے، مگر نیتوں کو پڑھنے میں صرف ولایت چاہیے۔ جس کو ولایت حاصل ہو جائے وہ نیتوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، نیتیں بھی پڑھ لی، ارادے کو بھی پڑھ لیا، یہ بھی جان گئے کہ کس کی ہے، اور پھر نقصان بھی کیا۔ تو یاد رکھو ولی کو اگر اختیار ملتا بھی ہے تو تصرف کا وہ اختیار کرتا ہے تو مکمل نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بڑے نقصان سے بچانے کے لیے۔ اس میں پوری ساری باتیں ایک جملے کے اندر آ گئی تھی۔ آپ پہنچ گئے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو پھر سوچتے رہیے گا آج رات میں نے کیا کہا۔ میں نے کہا کہ وہ تصرف کرتا ہے تو فائدے ہی میں کرتا ہے، نقصان کے لیے
نہیں کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جان پہ تصرف۔ ایک لڑکا بغیر کسی خطا کے قتل ہو جاتا ہے۔ اگر شریعت کی نگاہ سے دیکھو تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر وہ آئندہ گناہ کرنے والا بھی ہے تو اس وقت تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو جرم سے پہلے گناہ کی سزا کہیے نہیں دینی چاہیے۔ شریعت یہ کہتی ہے، شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جرم سے پہلے سزا دینا غلط بات ہے، مگر ولایت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آئندہ آنے والے جرم کی بھی وہ سزا دے سکتا ہے۔ کیوں قتل کر دیا اس بچے کو؟ کہا میرے علم میں آیا، اللہ نے مجھے علم دیا کہ یہ بیٹا بڑا ہوگا تو والدین کے لیے درد سر بنے گا، بہت ٹربل کرے گا، بہت نقصان پہنچائے گا، اور والدین بڑے نیک ہیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ جو نیک والدین ہیں ان کے لیے درد سر پیدا کرنے والے بیٹے کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب اللہ کو اختیار حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بچہ مر جاتا ہے تو آپ اسے قاتل کہیں گے؟ جس نے زندگی دی ہے اس کو حق حاصل ہے، وہ زندگی لے لے، کیونکہ وہ مالک ہے کہ نہیں؟ مالک ہے تو مالک زندگی دیتا بھی ہے، زندگی لیتا بھی ہے۔ اب اگر مالک نے اپنے ولایت کا حق دیا ہو تو پھر اس کے لیے بھی یہی بات ہے۔ بعض ہمارے یہاں بھی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، ولایت سے مراد تصرف اس طرح نہیں ہے، وہ دعا کرتے ہیں، وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ میں ان کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے مولا چھٹے امام کی خدمت میں، سلام کرتا ہے، اپنا رسول اللہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہا اچھا، تنور میں چلے جاؤ۔ اسے کہا اچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ محبت والے کو آپ تنور میں ڈال رہے؟ اس میں تو جلنا پڑتا ہے نا، جل جاتا ہے نا آدمی۔ اور کتنی خوبصورت چالاکی والا جملہ کہ مولا جلے آپ کے دشمن، میں کیوں جلوں؟ اب آپ سے سوال ہے، اگر خالی دعا کی بات ہوتی تو دعا کرنی چاہیے۔ کس حق سے امام نے ایک جیتے جاگتے انسان کو تنور میں جانے کے لیے کہا؟ کہیے کس حق سے کہا؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا اللہ نے یہ حق دیا ہے، وہ ولایت کا حق حاصل ہے کہ انسانوں کو چاہے تو مارے، چاہے تو جلائے، چاہے تو تنور میں پھینکے، چاہے تو تنور کو گلزار میں تبدیل کر دے۔ چل رہے میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ تو جان پر تصرف ہے۔ حضرت خضر نے کہا ہم نے اس لیے مارا کہ والدین کے لیے خطرناک۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، معترضہ ہی صحیح، ہم سب کی ضمیروں کو جھنجھوڑنے والا جملہ کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو اولاد والدین کے لیے درد سر ہے اس کو مر جانا ہی چاہیے۔ ہمیں والدین کے لیے درد سر نہیں بننا ہے، کوشش کریں کہ ان کی رضا حاصل کریں۔ مرنے سے پہلے اگر کوئی ایک ذرہ برابر بھی والدین کی ناراضگی لے کے مرے گا تو اسے نجات نہیں ملنے والی۔ کوشش کریں ماں باپ کو راضی رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جان پہ تصرف کو ظاہر کر دیا۔ آپ آگے زمین، یہ دیوار کیوں آپ نے ٹھیک کرائی؟ کہا اس کے نیچے خزانہ ہے، جو زمین کے نیچے کی خبر رکھے وہ ولی ہوتا ہے۔ زمین کے نیچے کی خبر رکھے وہ ولی ہوتا ہے، وہ مولا ہوتا ہے نا؟ ہر کسی کو مولا مت کہنا، جس کو اپنی خبر نہیں ہے اس کو کہو گے تو وہ بھی پاگل ہو جائے گا، اس کے عذاب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دیکھ تیرے مرید کیا کہہ رہے ہیں، تجھے بھی مولا کہہ رہے ہیں۔ میں تو نہیں کہتا تھا، میں چاہتا بھی نہیں ہوں، بدبخت ہوں، انہیں پتہ نہیں کس کی دشمنی میں یہ کچھ کہنا شروع کر دیا۔ اب تو قصیدے بھی ہونے لگے ہیں نا۔ اللہ لعنت کرے ہر اس ظالم پر کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کی کسی حق کو ضائع کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یتیموں کا خزانہ کوئی اور نہ لوٹ لے جائے۔
اسے اس کی حفاظت کریں. اب آپ کے سامنے سوال, پوری توجہ سے سوال کے جواب کو دینے کی کوشش کیجئے گا, ٹھیک ہے؟ سوال کیا ہے؟ یہ تینوں کام جو حضرت خضر نے کیے, حضرت موسیٰ نے تو دیکھا, اگر باقی لوگ بھی دیکھ لیتے تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا؟ سوال کو آپ سمجھ گئے؟ کشتی میں سوراخ کرے, حضرت خضر کے اس کام کو صرف حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں, دوسرے نہیں دیکھ رہے. اگر دوسرے دیکھتے تو وہیں پکڑ کے حضرت خضر کو پانی میں پھینک دیتے. ایسے ہی ہوتا نا. آگے ایک لڑکے کو مارا, اگر سب کے سامنے سب دیکھتے تو سارے پکڑ کے گھیر کے قاتل سمجھ کے پھانسی نہ دے دیتے؟ کہیے صحیح بات ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ ولایت سے نوازتا ہے, ولی خدا کچھ کام غائبانہ طور پر کرتا ہے, پردہ غیب میں رہ کے کرتا ہے, تاکہ ہر کوئی نہ دیکھ سکے, کیونکہ وہ دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا. جب موسیٰ جیسا کلیم اللہ اس کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکا تو عام لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ تو اے شیعو, گھبرانا نہیں, غزہ میں جو ہو رہا ہے میرا مولا امام زمانہ بھی دیکھ رہا ہے. ہمارا مولا زندہ ہے, ہمارا ولی اللہ اعظم زندہ ہے, اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کب کس کی گردن مروڑتا ہے کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتا. کس کا بیڑا کب وہ غرق کرنے والا ہے وہ دکھائی دے کر کے سب کو بتا کر کے نہیں کرے گا. اس لیے دشمن بھی سمجھ لیں, دوست بھی سمجھ لیں. دشمن سمجھے اور ڈرے ظلم کرنے سے, دوست سمجھ لیں ہمت نہ ہاریں, مایوس نہ ہو, نہ امید نہ ہو. ساری باتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس معنی میں جو ولی ہوگا اس کو ہم مولا کہیں گے نا, ہر کسی کو نہیں کہیں گے نا. ولایت کا مفہوم واضح ہو گیا آج انشاءاللہ المستعان سب کے اوپر. تو اب میں ایک جملہ کہوں گا, جو 3 قدم بھی برداشت نہیں کر سکے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, اور بی بی مولا علی کے قدم پہ قدم چل رہی ہیں. اس حد تک کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو بی بی کا کوئی کفو ہی نہ ہوتا, کوئی ہمسر ہی نہ ہوتا. بی بی کی ہمسری علی ہی کر سکتے ہیں, علی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. یہ وہ ولایت کا عظیم مینارہ ہے جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بتا رہا ہے. اسی لیے بی بی اس ولایت کا دفاع کرنے کے لیے چلی ہے اور کسی مقام پر رکتی نہیں ہے. حتیٰ کہ جب فضا نے سنبھالا تھا کہتا بی بی آپ زخمی ہو چکی, بی بی آپ زخمی ہو چکی ہے. چادر لے آؤ, چادر سر میں ڈالی, کہاں میں جاؤں گی؟ دفاع کے لیے جاؤں گی. فرمایا خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو. جانتے بی بی نے جب بات کی ہے نا, ولایت کے اس مقام سے بات کر رہی ہے, بات اس ولایت کے مقام سے کر رہی ہے. ابو الحسن کو چھوڑ دو. تیسری مرتبہ جب نہیں سنا ہے نا تو فرمایا چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر دوں گی. اللہ اکبر. راوی جو معتبر ہے وہ لکھتے ہیں کہ دیواریں مسجد کی اجڑے
نہیں، میں کہوں گا شہزادی یہ تو آغاز مصیبت ہے، آپ کی بیٹیاں ہوں گی، کوفہ اور شام کا بازار ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ شب جمعہ امام زمانہ کو بھی پرسہ دینا ہے، اس کی جدہ مظلومہ کا پرسہ۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ اس مسجد میں، اس مجلس میں میرے زمانے کا امام بھی بیٹھا رو رہا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی جدہ کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس عظیم ولایت کی مالکہ بی بی نے اپنے امام کی ایک معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کی۔ سنیں گے؟ علی کے سامنے ساری باتیں رکھ سکتی تھی، ساری باتوں کو بتایا جا سکتا تھا، مگر جانتی ہے جو صبر کا پہاڑ ہے شاید اس صبر میں بھی کوئی کمی نہ آ جائے، اس لیے نہیں فرمایا۔ علی نے خود جب محسوس کیا غسل دے رہے تھے، چیخ نکلی، میرے مولا کی زبان سے چیخ نکلی، سلمان و ابو ذر بیچے، مولا باہر تشریف لاتے ہیں، مولا صبر کا پہاڑ ہے آپ، مگر چیخ کیسے نکلی؟ کہا خدا کسی غیرت دار کو وہ منظر نہ دکھائے جس منظر کو علی نے دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا نے کہا وہ منظر کسی غیرت دار کو اللہ نہ دکھائے۔ وہ منظر کیا ہے؟ کبھی بھی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی،